حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ اور رسول اللہ کے قریبی ساتھی تھے۔ آپ کا اصل نام عبداللہ بن ابو قحافہ تھا۔ آپ کو صدیق کا لقب نبی کریم نے اس وقت عطا کیا جب اپنے واقعہ معراج کو بغیر کسی شک کے فوراً قبول کیا۔ آپ کی زندگی ایمان، قربانی اور قیادت کا ایک بے مثال نمونہ ہے۔ آپ مکہ کے ایک معزز قبیلے قریش سے تعلق رکھتے تھے، تجارت کے شعبے سے وابستہ تھے اور اپنی دیانتداری اور امانت داری کے لیے مشہور تھے۔ اسلام سے پہلے بھی اب بت پرستی سے نفرت کرتے اور حق کی تلاش میں رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابتدائی مسلمانوں میں شامل تھے اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مرد تھے۔ اپنے فوراً نبی کریم کی نبوت کی تصدیق کی اور اسلام کے پیغام کو دل و جان سے قبول کیا۔ آپ کی دعوت پر کئی عظیم صحابہ جیسے حضرت عثمان، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم کے سب سے قریبی ساتھی اور مشیر تھے۔ جب نبی کریم نے ہجرت کی تو آپ ان کے ساتھ غار ثور میں موجود تھے۔ آپ نے اپنی جان اور مال ہر موقع پر اسلام کے لیے قربان کیا۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد آپ کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ آپ نے اپنے خطبہ خلافت میں فرمایا، میں اب سب کا حاکم بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں اب سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرے اور اگر غلطی کروں تو مجھے سیدھا کرے۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد کئی قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور بعض نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سخت اقدامات کیے اور مسلمانوں کو متحد رکھا۔ جنگ یمامہ میں کئی حفاظ شہید ہوئے، جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں مکمل ہوا۔ آپ کے دور میں اسلام جزیرہ عرب سے باہر ایران، شام اور دیگر علاقوں تک پھیلنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہایت عبادت گزار اور خدا ترس تھے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے، کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا تاکہ مجھے قیامت کا خوف نہ ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 63 سال کی عمر میں 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو وفات پا گئے۔ آپ کو نبی کریم کے پہلو میں دفن کیا گیا جیسا کہ آپ کی خواہش تھی۔